لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد وآل محمد. حمد و ثنا اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہم سب کو حسین کا عزادار بنایا. درود و سلام اس پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں جس نے ہماری آنکھوں میں زیارت کربلا کی رمق کو باقی رکھا ہے. حمد و ثنا اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمارے دلوں میں زیارت کربلا کے ارمان کو زندہ رکھا ہے. حمد و ثنا اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہم سب کو علی کا چاہنے والا بنایا ہے. اپنی آمد اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل جل کے ایک صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آج کی یہ جو مجلس ہے یہ زائرین کربلا کے استقبال اور احترام میں برپا کی گئی ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی اوصاف کا کہ جنہوں نے اختتام میں جناب علی اکبر کے مصائب کو پڑھا، اس لیے کہ روایت بڑی معتبر ہے کہ جب بھی تمہیں کربلا کا ذکر یاد آئے تو تم اس کے مصائب پڑھا کرو، کہ جس کو ہم شبیہ پیغمبر کہا گیا. میں انشاءاللہ بہت زیادہ دیر تک خطاب نہیں کر پاؤں گا، مگر جتنی دیر کروں گا گزارش یہی ہے کہ میرے ساتھ دیجئے گا. مجھے نہ داد چاہیے نہ تحسین چاہیے، صرف آج دعائیں چاہیے. آپ کے دعاؤں کے لیے بڑی دور کا سفر کر کے آپ کے درمیان حاضری ہوئی ہے، اور زائرین کربلا سے اتنی گزارش ہے کہ جب بھی جائیے گا مولا کی زری کے پاس تو یہ جملہ ضرور پہنچا دیجئے گا: تڑپ رہا ہے وطن میں غلام کہہ دینا، میرے امام کو میرا سلام کہہ دینا. اتنا ضرور کہیے گا کہ مولا چاہنے والے ہر جمعرات کو فرش بچھاتے ہیں. اے مولا حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اے مولا نہ جانے کون سے گناہ ہیں جو آپ کی زری تک نہیں جانے دے رہے ہیں. اتنا جا کر کے ہم سب کی طرف سے کہیے گا، جب زری کے پاس پہنچیے گا تو یہ جملہ ضرور کہیے گا: اے مولا یہاں تک رسائی تو نہیں ہے، مگر آپ کے نام سے اگر ایک پھول بھی انہیں مل جاتا ہے، آپ کے نام سے منسوب ایک کپڑا بھی انہیں مل جاتا ہے، اے مولا پلکوں سے اٹھاتے ہیں، پلکوں سے بوسہ دیتے ہیں. اے مولا ان کے آنکھوں میں ارمان ہے، ان کے دلوں میں آرزو ہے، ہر جمعرات کو تڑپ تڑپ کے گریا کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو آپ کے 6 ماہ کے بچے کے گہوارے کے پاس لے کر کے جاتے ہیں. میں نے دیکھا امام بارگاہ میں ایک گہوارہ رکھا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کون جاتا ہے کون نہیں جاتا ہے، مگر اتنا کہوں گا جو امام بارگاہ میں جایا کریے نا،
تو اس گہوارے کی زیارت ضرور کیا کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے وہ گہوارہ منسوب ہے نا اسے باب الحوائج کہا جاتا ہے. اور قسم خدا کی جتنا ظلم اس معصوم پہ ہوا ہے کسی پہ نہیں ہوا. میں پوری ذمہ داری لے رہا ہوں. میں فضائل پڑھنے کی امید سے آیا تھا مگر مجھے نہیں پتا حالات مجھے فضائل پڑھنے دیں گے کہ نہیں. ہاں اتنا کہوں گا، قسم خدا کی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ کربلا پڑھ لیجئے. ہر شہید کو ایک بار ذبح کیا گیا ہے. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ہر شہید کو ایک بار ذبح کیا گیا ہے، مگر واحد کربلا کا شہید ہے جناب علی اصغر. ایک مرتبہ 3 پھال کے تیر سے ذبح کیا گیا، ایک مرتبہ کند خنجر سے ذبح کیا گیا. جا کر کے اتنا کہیے گا جب مقام علی اصغر اور مقام علی اکبر پہ پہنچیے گا نا، اتنا کہیے گا آپ کے گہوارے سے لپٹ کے دعا کرتے ہیں انہیں بھی اپنے اس روزے کی زیارت نصیب فرمائیے. اور قسم خدا کی دنیا میں ایک رشتہ بڑا عظیم ہوتا ہے، اس رشتے کا نام ہے دوستی کا رشتہ. اس رشتے کا نام ہے دوستی کا رشتہ. جب آپ کربلا جائیں گے زیارت کے لیے نا، میں زائرین کربلا سے خطاب کر رہا ہوں، یہ میرے دل کے ارمان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب آپ کربلا جائیے گا، مولا کے روزے سے پہلے مولا کے دوست کا روزہ ملے گا، جناب حبیب ابن مظاہر کا روزہ ملے گا. جا کر کے صرف مولا سے اتنا کہیے گا، اے مولا اس دوست کا واسطہ ہے جو ضعیف ہو جانے کے باوجود بھی آپ پہ قربان ہونے کے لیے آیا تھا. اے مولا اس دوست کا واسطہ ہے، یہاں پر بڑے لوگ جمعرات کو حاضری دیتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تبرک تقسیم کرتے ہیں، تبرک میں شرکت فرماتے ہیں. اے مولا ان کو بھی اپنے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے. آئیے میں 2-3 جملے بیان کروں. میں مصائب کی طرف آ گیا، مجھے معاف کیجئے گا، میں فضائل کی دنیا میں نہیں آ سکا اس لیے کہ حالات ایسے ہو گئے. ہاں اتنا کہوں گا، کربلا کی زمین بڑی بابرکت زمین ہے. اگر زمین پر کوئی جنت ہے تو وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ کربلا کی زمین ہے. کیوں جنت ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر زہرا کا وہ لال بھوکا اور پیاسا مارا گیا ہے جس کو زہرا نے چکیاں چلا کے پالا تھا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد. میں اس کیمرے کے ذریعے سے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. قسم خدا کی یہ پیغام پہنچنا چاہیے. دنیا میں کسی کے نام پر وعدہ کیجئے، وعدہ وفا کریے نہ کریے یہ آپ کی مرضی ہے. یہ پیغام پہنچنا چاہیے. دنیا میں کسی کے نام پہ وعدہ کیجئے، وعدہ وفا کریے نہ کریے یہ آپ کی مرضی ہے، مگر حسین کے نام پہ وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کیا کرو. حسین کے نام پہ کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کیا کرو. خوش نصیبی ہے اہل مکن پور کی، یہ خوش نصیبی ہے کہ اہل مکن پور نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگر زائر کربلا میں جس کا بھی نام آئے گا اسے مکن پور کی سرزمین سے بھیجا جائے گا. آج مولا کا کرم ہے کہ جس کا بھی نام آیا ہے اسے یہاں پہ بلایا گیا ہے. مولا کے بارگاہ میں یہاں سے آمادہ کر کے یہ پیغام دیا جانا چاہیے کہ ہم نے حسین کے نام پہ وعدہ کیا ہے، ہم نے اسے پورا کیا ہے، اور جب بھی حسین کے نام پہ وعدہ کرو تو اسے پورا کیا کرو. یہ قسم خدا کی اہل مکن پور کی خوش نصیبی ہے. فخر کرے اپنے اوپر، ناز کرے اپنے اوپر، ورنہ دنیا 2-4 ہزار کی رقم لے لیتی ہے، اپنے بھائیوں سے تو واپس نہیں کرتی ہے، مگر ہم نے اپنے بھائیوں سے نہیں حسین کے نام پر اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اس زائر کربلا کو آج وہ دن آ گیا ہے کہ اسے حسین کی بارگاہ میں بھیجنے کے لیے آمادہ ہے. اور سبھی حضرات نے شرکت کی تھی نا اس پروگرام میں، سبھی کے کچھ نہ کچھ پیسے لگے تھے. دل بڑا رویا ہوگا جب وہ کوپن آیا ہوگا. مولا ہم نے بڑی امید سے یہ پیسہ دیا تھا کہ مولا ہم بھی جا سکے. یہ مولا ہم غریب ہیں، ہم 350 روپے ہی دے سکتے ہیں، مولا اس سے زیادہ ہماری اوقات نہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے. قسم خدا کی شکر ادا کرو کہ حسین نے اس پیسے کو قبول کیا. میں نے جملہ پڑھ دیا ہے، شکر ادا کرو
کہ حسین نے اس پیسے کو قبول کیا ہے، اس لیے کہ حسین قبول وہی کرتے ہیں جو جائز ہوا کرتا ہے، حسین قبول وہی کرتے ہیں جو طاہر ہوا کرتا ہے، حسین قبول وہی کرتے ہیں جو حلال ہوا کرتا ہے، حسین قبول وہی کرتے ہیں جو پاک ہوا کرتا ہے۔ جس نے بھی شرکت کی تھی وہ فخر کرے، ناز کرے اور زری پہ جا کر کے شکر ادا کرے کہ مولا آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمارے پیسے کو قبول کیا، آپ کا زائر کربلا کے لیے لگایا ہوا 1 روپیہ قسم خدا کی زہرا کی رضا کے لیے کافی ہے، حسین کی رضا کے لیے کافی ہے، شہداء کربلا کی رضا کے ہو نہ ہو یہی ہمارا پیسہ لگایا ہوا جو ہم زائرین کربلا کو بھیج رہے ہیں، ہو نہ ہو یہ ہماری زیارت کی قبولیت کا سبب بن سکے۔ اور ایک بات اور کہوں، ہمارا بھائی انشاءاللہ زیارت کربلا کو جا رہا ہے، میں ایک جملہ کہوں گا، اس کے بعد 4 سے 5 منٹ میرا خطاب ہوگا، دل کھول کے رو لیجئے گا، اس لیے کہ میں بالکل رونے کے لیے آمادہ ہوں، میرے اشک بالکل رک نہیں رہے۔ ایک جملہ کہوں گا، کہیں نہ کہیں جو عاشق علی اور عاشق حسین اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے دل کا پہلا ارمان ہوتا ہے زیارت کربلا کرنا۔ سب کا ارمان ہے نا؟ کچھ ہوتے ہیں جو کر لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے والدین کی آرزو ہے کہ ہم زیارت کربلا کریں، جن کے والدین سلامت ہیں مولا انہیں زیارت کربلا نصیب فرمائے، جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا ان کے بچوں کو اس لائق بنائے کہ ان کی نیابت میں ان کے لیے زیارت کر سکے۔ میں اتنی گزارش کروں گا اپنے بھائی سے کہ جانا، کربلا جانا، حرم میں قدم رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے والد کی روح کو سلام کرنا، سلام کر کے کہنا کہ موت اور اجل نے آپ کو وقت سے پہلے اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ بات حق ہے کہ آپ نے ہم سے پہلے مولا کو ظاہری اعتبار سے دیکھ لیا، مگر میں نیت کر رہا ہوں کہ میں اپنے والد کی طرف سے اس زیارت کو اپنے والد کی طرف سے انجام دے رہا ہوں۔ کہیں نہ کہیں پہلا فریضہ ہے جس باپ نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا ہماری جوانی کے لیے، جس باپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہمارے عیش و آرام کے لیے، اگر آج ہمیں یہ موقع فراہم ہو رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلا فریضہ اپنے اس والد کے لیے انجام دیں کہ جو والد اس خواہش میں اس دنیا سے چلا گیا۔ یقین مانیے خواہشات تو بہت ہوتی ہیں، مگر جو خواہشات کربلا میں باپ اور بیٹی کی دیکھی گئی نا، وہ خواہشات کہیں نہیں دیکھی گئی۔ میں نے کہا تھا میں بالکل رونے کے لیے آمادہ ہوں، آپ بھی رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ ہمارے یہاں کے والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے میرا بیٹا ترقی کرے، میرے بیٹے کو میری عمر لگ جائے، یہ ہمارے یہاں والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ قسم خدا کی میں نے کربلا میں خواہش دیکھی ہے۔ خواہش کیا ہے سنیں گے؟ خواہش یہ ہے، ایک 18 برس کا کڑیل جوان ہے، اپنے کلیجے میں بات اتاریے، ایک 18 برس کا کڑیل جوان ہے، 57 برس کے ضعیف باپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو یوں جوڑے ہے۔ ایسے وقت میں جب حبیب نہیں ہے، ایسے وقت میں جب زہیر نہیں ہے، ایسے وقت میں جب حسین کربلا کے میدان میں تنہا بچ چکے ہیں، ایسے وقت میں جب حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے ہیں، ایسے وقت میں 18 برس کا کڑیل جوان اپنے بابا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، اے بابا، اکبر نے آج تک کچھ نہیں مانگا ہے، آج اکبر مرنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ امام نے کیا کہا؟ اکبر تمہیں اجازت نہیں ہے؟ نہیں۔ امام نے کہا اے اکبر جا کے اس سے اجازت لے لے جس نے تجھے پال کے محبت بنائے،
جس نے تجھے پال کے محمد بنایا. تاریخ کہتی ہے شہزادی زینب کے حجرے میں آتے ہیں. اے پھپھی اماں اکبر کو مرنے کی اجازت چاہیے. جملہ حوالے کر رہا ہوں. جناب زینب نے منع نہیں کیا, یہ نہیں کہا اے اکبر اجازت نہیں ہے, کہا اکبر چند لمحے کے لیے ٹھہر جا. تاریخ کہتی ہے جناب زینب ہر خیمے میں جا کے کہتی اے بی بی جسے آخری مرتبہ محمد کی زیارت کرنی ہے وہ میرے لال اکبر کی زیارت. اجر کو ملا سہرا, وہ میرے لال اکبر کی زیارت کر لے, میرا لال اب پلٹ کے نہ آئے گا. تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے رخصت کیا. امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو سوار کیا. پڑھ دینا آسان ہے, سن لینا آسان ہے, مگر وہ کام کر دینا بہت مشکل ہے. 18 برس کے جوان لال کو ضعیف باپ کا سوار کر دینا اور یہ کہہ کے جا میرے لال خدا حافظ, اب میرا لال زندہ واپس نہ آئے گا. اتنا بڑا کلیجہ صرف حسین کے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں پایا جاتا. تاریخ کہتی ہے, جملہ حوالے ہے, تاریخ کہتی ہے چند قدم چلنے کے بعد علی اکبر نے محسوس کیا کوئی ہے جو پیچھے سے کہہ رہا ہے ہائے اکبر, ہائے اکبر, اے میرے لال ذرا آہستہ, اے میرے لال ذرا آہستہ. عربی میں جملہ ہے یا بنیا مہلن محلا, یا بنیا مہلن محلا. تاریخ کہتی ہے علی اکبر نے مڑ کے دیکھا کوئی اور نہیں, 57 برس کا ضعیف باپ کمر پہ ہاتھ رکھے اے میرے لال اکبر. آجر کو ملا زہرا, اے میرے لال اکبر ذرا آہستہ. جناب علی اکبر دوبارہ زین سے زمین پہ آئے. اے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, اے بابا دوبارہ آنے کا سبب کیا ہے؟ امام حسین نے ایک جملہ کہا, اے اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا. اے اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا. تجھے پتا چلتا ایک باپ کے دل میں بیٹے کے لیے کیا تمنائیں ہوتی ہے, بیٹے کے لیے کیا آرزویں ہوتی ہے. میں پوری جنگ نہیں پڑھ سکتا. تاریخ کہتی ایک وقت ایسا آیا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کی انی ٹوٹ گئی. علی اکبر نے آواز دی اے بابا اکبر کا آخری سلام, اے بابا اکبر کا آخری سلام. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی امام حسین نے اکبر کی آواز میدان کربلا میں سنی ہے, امام حسین گرتے ہیں یا علی ادرکنی کہتے ہیں, گرتے ہیں یا علی ادرکنی کہتے ہیں. تاریخ کہتی ہے یا علی ادرکنی کہتے کہتے اکبر کے پاس پہنچے. اے میرے لال اکبر ایک ہاتھ سینے پہ کیوں ہے, اے میرے لال اکبر ایک ہاتھ کلیجے میں کیوں ہے؟ اکبر نے تڑپ کے کہا اے بابا برچھی کی انی کلیجے میں ٹوٹ گئی. آجر کو ملا سہرا, برچھی کی انی کلیجے میں ٹوٹ گئی. پریشان نہ ہو اے اکبر, برچھی کی انی میں نکال دوں گا, مگر یہ بتا کوئی دل میں ارمان ہے؟ جملہ آخری پڑھ رہا ہو, جسم کی قوت کو سمیٹ رہا ہو, چاہے جیسے آپ گریہ کیجئے گا. اے اکبر برچھی نکل جائے گی, مگر یہ بتا دل کا کوئی ارمان ہے؟ کہ اے بابا جب مدینے سے چلا تھا نا, اے بابا صغرا کا میں نے آخری دیدار کی. اے بابا میں نے صغرا کا آخری دیدار کیا تھا. اے بابا اب دنیا سے جا رہا ہوں, اے بابا ایک بار صغرا کا دیدار کرا دو. اللہ جانے بھائی اور بہن کی محبت کیسی ہوتی ہے, اللہ جانے بھائی اور بہن میں پیار کتنا ہوتا ہے, اللہ جانے بھائی اور بہن کی محبت کیسی ہوتی. ہم تو اتنا جانتے ہیں نا کہ اگر ہم سلامت ہیں تو ہمارے سامنے ہماری بہن کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا. نانا جن کی بہنیں سلامت ہیں, جن کی بہنیں ہیں, وہ صرف ایک لمحے کے لیے تصور کریں. انصاف سے بتاؤ آپ کے گھر میں شادی ہوگی, سب سے زیادہ ارمان کسے ہوگا؟ بہن کو ہوگا. میرا بھیا کی شادی ہوگی, بھیا کے ہاتھ میں مہندی لگاؤں گی, بھیا کے ہاتھ میں مہندی لگاؤں گی. اے آزادارو, صغرا انتظار کر رہی تھی, آئے میرا اکبر 18 برس کا ہوگا, میرا اکبر شادی رچائے گا. اجر کو ملا زہرا, امام نے کہا اے اکبر صغرا کا دیدار کرنا ہے؟ ہاں بابا مدینے سے چلا تھا, وعدہ کیا تھا, اے صغرا شادی رچاؤں گا تو تجھے ضرور بلاؤں گا. بس جملہ سن لو آزادارو,
تاریخ کہتی ہے امام نے 2 انگلیاں بلند کی، ساری زمینیں پست ہو گئی، مدینے کی زمین بلند ہو گئی۔ اے اکبر دیکھ صغرا نظر آ رہی ہے، کہا بابا نہیں۔ نانا کے روزے پہ دیکھ، کہا بابا نہیں نظر آ رہی ہے۔ اماں کی مزار پہ دیکھ، بابا نہیں نظر آ رہی ہے۔ حجرے میں دیکھ، بابا نہیں نظر آ رہی ہے۔ خیمے میں دیکھ، بابا نہیں نظر، جملہ آخری ہے، خیمے میں دیکھ بابا نہیں نظر آ رہی۔ کہا اے اکبر ارے وہاں دیکھ جہاں خدا حافظ کیا تھا۔ اب اکبر نے دیکھا، کہا بابا صغرا تو نہیں ہے، ایک ضعیفہ جس کے بال سفید کمر خمیدہ، آئے اکبر کر رہی ہے۔ امام نے طلب کیا، اے اکبر وہ کوئی اور نہیں، تیری بہن صغرا تیرے انتظار میں ضعیف الاخر ہو گئی۔ اے اکبر وہ تیری بہن صغرا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لأمره الہی بحق زہرا وابیہا وبالیہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ بر اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہماری سے عبادت تو قبول فرما۔ بر اللہ غم حسین میں رونے والی آنکھوں پر رحمت نازل فرما۔ بر اللہ اس مجلس اعزا کے صدقے میں ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما۔ بر اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے اشکوں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پر اللہ تو یہ واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، اگر ہمارے کوئی گناہ، ہمارے کوئی خطا ہمیں کربلا جانے سے روک رہے ہیں، پروردگار عالم ہمارے ان تمام تر گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار اللہ ہمارے آنکھوں کو، ہمارے قلوب کو زیارت کربلا سے مشرف فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا دل بند علی مرتضی حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو حضور کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔